اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار آج کے حالات کے تناظر میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور قرآن و سنت، اولاً قرآن و سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے جن کو فرائض کہا جاتا ہے، اس کے بعد آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، جن میں اطاعت ہے، اتباع ہے، تعظیم ہے، آپ کے حکم کو ماننا ہے، آپ کے فیصلوں کی منوان تعمیل ہے، اور آپ کی جو دینی تعبیرات و تشریحات ہیں ان کو ماننا ہے، اور آپ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، عزیزوں، حقوق العباد ہیں، صلہ رحمی ہے، حسن اخلاق ہے، اور عام مسلمان کے حقوق ہیں۔ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے زبان کی وجہ سے کہ ان کی زبان ایک ہے، کوئی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے خاندان کی وجہ سے کہ ان کا خاندان ایک ہے، کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے وطن کی وجہ سے کہ ان کا وطن ایک ہے، کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کا پیشہ ایک ہے، کوئی کلاس فیلو ہوتا ہے، کوئی کالج فیلو ہوتا ہے، کوئی مدرسہ فیلو ہوتا ہے، کسی کا سسرال ایک ہوتا ہے، کسی کا ننھال ایک ہوتا ہے، اعلی غرض بڑے رشتے ہیں، ہر تعلق اپنی جگہ پر ہے، لیکن خوش بخت ہے وہ انسان جس کا تعلق دین کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق دین کی خیر خواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر تعلق کی ایک حد ہے، ہر تعلق ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن مدینے والے کے ساتھ جو تعلق ہے نہ یہاں ختم ہوگا نہ وہاں ختم ہوگا۔ میں جملہ دوبارہ بول رہا ہوں، جو آقا دو جہاں سے جو کلمے کی بنیاد پہ تعلق بنا ہے، نہ وہ یہ دنیا اس کو توڑ سکتی ہے، نہ موت توڑ سکتی ہے، نہ حشر توڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ سے ناتا تعلق اور غلامی ہے مصطفیٰ، اور یہ بندے کی جو دینداری ہے ایسا پختہ اور مستحکم تعلق ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے وہ اپنی شناخت کھوتا نہیں ہے، بلکہ شناخت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کی جو شناخت ہوتی ہے، ہمارے بعض احباب جو بیرون ملک رہ کے ہیں انہیں تجربہ ہے اس چیز کا کہ وہاں پر کس طرح ان کو اپنا بھائی مسلمان نظر آئے تو ان کا کیسا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے اس لیے کہا نا پھر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کیونکہ اور اقوام کا تعلق رنگ و نسل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اقوام کا تعلق لسان و وطن کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن
رسول اللہ کی امت قوم رسول ہاشمی، اس کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. زبان کوئی بھی ہو، اس کا وطن کوئی بھی ہو، اس کی جہت کوئی بھی ہو، لیکن جب ان کو ایک آواز پڑتی ہے مدینے والے کی اور رب کی آواز اور بلاوا آتا ہے، یہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی ایک ہے. کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی جانوروں کو پوچھتا ہے، کوئی مظاہر فطرت کو پوچھتا ہے، لیکن کائنات کے اندر ایک مسلمان ہے جو فقط ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. فقط ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. شرک کی جو بیماریوں سے پاک ہے، کفر و شرک سے دور رہتا ہے، بس ایک خدا کی خدائی اس کے سینے میں ہوتی ہے. اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت پر اس کا معیار ہوتا ہے، اور کلمے کی بنیاد پر وہ چاہے کسی ملک میں رہتا ہو ان کی آپس میں ایک کشش ہوتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کہتا ہے نا کہ حسن سے بصرہ، حسن سے بصرہ، بلال از حبش اور صہیب از روم، کہ جو بلال ہے وہ حبشے سے آ کے مصطفیٰ کا ہو گیا، جو سلمان ہے وہ فارس سے آ کے حضور کے ہو گئے، صہیب روم سے آ کے مصطفیٰ کے ہو گئے، اور حسن بصرہ سے آ کے حضور کے ہو گئے. لیکن مکہ میں قریش کا ایک نامور سردار ابو جہل، وہ عربی ہو کر، وہ اپنا ہو کر بیگانہ رہ گیا، یہ فارس سے آ کے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو گیا. حضور نے خود فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ فلاں کی اولاد میرے پیارے نہیں ہیں، فلاں کی اولاد میرے پیارے نہیں ہیں. میرے پیارے کون ہیں؟ صالح المومنین، جو نیک مومن مرد ہیں وہ میرے پیارے ہیں، وہ میرے عزیز ہیں. عزیزان گرامی قدر، تو رسول اللہ نے تو خود فرما دیا. اور یہ عقیدہ توحید اور رسالت اور ایمان، وہ جو دولت ہے وہی ہماری پہچان ہے. یہ دین یہ سرحدوں میں نہیں ہے، یہ سرحدیں تو دکھانے کے لیے، یہ فلاں فلاں رہتے ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن غیرت مر چکی ہے. 57 اسلامی ممالک ہے. فلسطین آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. یہودیت، صہیونیت اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے. 14 دن ہو گئے ہیں اسرائیل کے طیارے غزہ پر بمباری کر رہے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، لیکن مجال ہے رات داد مذمت سے آگے بندہ جائے. ہمیں تو استقبال کی پڑی ہوئی ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں. ظالموں، جی ہم نے امداد روانہ کر دی. یہ کیسی امداد ہے؟ وہ جو تیر، وہ ایک پشتوں کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہر زبان کی مثالیں بھی یاد رکھنا پڑتی ہیں. پشتوں کی ایک مثال ہے وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے، وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے اپنے منہ پہ مار لو. یہ جو اسلامی ممالک ایٹم بم لیے بیٹھے ہیں، یہ اسلامی ممالک غوری شہید جو میزائل لیے بیٹھے ہیں، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اپنوں کے لیے ہے، یہ ظالموں کے نہیں ہے. نبی پاک کا فرمان ہے، کبھی مسلمان بھائی اپنے بھائی کو ظالم کے رحم کرم پر نہیں چھوڑتا. کبھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان پر ظلم برداشت نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا. نبی پاک کا فرمان ہے، اس کے اندر وعید بھی ہے، خوشخبری بھی ہے.
اس کے اندر وعید بھی ہے کہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں، حضرات ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں اور حقیقت بتا رہے ہیں۔ وہ اقبال کا تو شعر ہے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، وہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، چبھے کانٹا جو فلسطین میں ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے اہل اقتدار کی غیرت ہی نہیں جاگ رہی۔ امداد روانہ کر دی ہے، جہاں میں کھانے والے کوئی نہیں رہے گا تو ایسی روٹی کو ہم نے سر میں مارنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پاکستان کی فوج جائے، ہر اسلامی ملک اپنے دستوں کو بھیجے۔ اگر افغانستان کو بچانے کے لیے پاکستانی فوج جا سکتی ہے تو کیا یہ نزدیک نہیں ہے فلسطین؟ وہاں پر 11 کروڑ عوام مسلمان ساتھ بستے ہیں، مصر میں، شام میں، لبنان میں، وہ بھی اٹھے، یہ بھی اٹھے۔ آج کفر اکٹھا ہو چکا ہے، ہر کوئی یہودیت کے پشت میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ سمندر کی جھاگ کی طرح جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ یہ اقوام متحدہ کون سی UNO جو لونڈی ہے، فرانس کی، امریکہ کی جو لونڈی ہے وہ کرے گی، OIC کرے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ یہ قوم وہ ہے جن کی رات مسلح کی پیٹھ پر ہوتی تھی اور دن گھوڑے کی پشت پہ ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ طاقت اور قدرت رکھتا ہو، طاقت اور قدرت رکھتا ہو اور اپنے بھائی کو ظلم سے نہ بچائے، اپنے بھائی کو ظلم کئی طرح کا ہو سکتا ہے، اپنے بھائی کو اندھیروں سے، ظلم سے نہ بچائے تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ رسوا کرے گا، یعنی مدد کی طاقت ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، قوت بھی ہو، اس کے پاس طاقت بھی ہو، وہ مدد کر سکتا ہو اپنے مسلمان بھائی کی، اور وہ نہ کرے، قدرت طاقت ہونے کے باوجود وہ ان کا ساتھ نہ دے۔ نبی پاک کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا، ایسی جگہ جہاں اس کو مدد کی حاجت ہوگی، وہ محتاج ہوگا کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن پھر اللہ نہیں کرے گا۔ اور اگر مسلمان بھائی قوت طاقت ہونے کے باوجود، طاقت بھی ہے، وہ ساتھ دیتا ہے، وہ ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا جہاں اس کو مدد محبوب ہوگی۔ حضور نے فرمایا مسلمان اپنے بھائی کو نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، جو حاجت روائی کر رہا ہے۔ جو مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے مصیبت میں، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اللہ آخرت میں اس کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور جو اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، رب قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ آج کیا ہمارا حال؟ حضور نظام الدین اولیاء آج ایک ایسا فتنہ اٹھا ہے تو کہنا بابے تو شاہی کوئی نہیں، سنو بابے کیا کرتے ہیں، ظالموں تمہیں کیا خبر، تم تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو، اور یہ نظام الدین اور معین الدین ہی ہے جنہوں نے ہمیں محمد عربی کی غلامی کا راستہ دکھایا۔ نہیں ہے میں بابے تو شاہی کو نہیں، اور بغیرت تو چیز کوئی نہیں ہے، تجھے کیا پتا کہ ان کا کردار کیا ہے، داتا جویری کا مقام کیا ہے، غریب نواز کی شان کیا ہے،
اور انہوں نے ہمیں کفر اور شرک کی اتھا گہرائیوں سے اٹھا کر محمد عربی کے دین کی روشنی عطا کی ہے۔ آج مسلمان کو کافر نہ بناؤ، مشرک نہ بناؤ، مسلمان کا مسلمان رہنے دو۔ اور یہ چند فروعی اختلافات ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مواقعات مدینہ ہے۔ رسول اللہ آج سے آپ بھی مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے ہیں۔ حضرت صاحب بن ربیعہ اور عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہے، صاحب بن ربیعہ انصاری ہیں، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ صاحب بن ربیعہ لے گئے اپنے گھر میں، کہا بھائی آدھا مال تیرا ہے، عبد الرحمن عوف جتنا میرا مال ہے آدھا تیرا ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو عدت کر کے اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ آپ نے فرمایا بھائی تیرا بڑا شکریہ، تیرا بڑا شکریہ، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ۔ اپنا زور بازو پہ تجارت کی اور نفع کمایا، لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ سعد بن ربیعہ کا کردار ہمیشہ روشن اور مشعل راہ ہے کہ اپنے بھائی کی خدمت تک انہوں نے کہاں تک کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی بھوکا مر جائے، اس کے منہ میں پانی نہ ڈالا جائے، اے مرن لگے نا ایسے مجھ پانی نہ بانا، یہ ہمارا کردار ہو چکا ہے۔ تو فرقہ پرستی نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت رسول اللہ کے دیوانے بھی ہیں، پروانے بھی ہیں، اور ہر مسلمان کو اس کا حق مسلمانے بھی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو حضور نظام الدین اولیاء سے بات چلی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑا، آپ کا دل سکون میں رہتا ہے۔ چوہی صاحب سنیے گا، کہا آپ کا دل تو بڑا سکون میں رہتا ہے، آپ تو بڑے آرام میں رہتے ہیں، آپ کو تو دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو تو غم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نظام الدین اولیاء نے فرمایا جتنا غم مجھے ہے تمہیں بھی نہیں ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا ہزارہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ آتی ہے اپنے دکھڑے سناتی ہے اور میرے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بابا مسلمان کیسا ہے جس کو اپنے مسلمان کا بھائی کا غم ہی نہیں ہے؟ یہ حضور نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں ابھی بابے شاہی کوئی نہیں ہے، پھٹے منہ تیرے تھے، ابھی بابے شاہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اخلاق عالیہ کا مظہر بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہزارہ مخلوق آتی ہے اور مجھے اپنے دکھڑے سناتی ہے اور میرے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ وہ مسلمان کیسا ہے کہ جس کو مسلمان بھائی کی تکلیف دکھ ہی محسوس نہ ہو، غم ہی محسوس نہ ہو۔ اس کا غم تیرا غم ہے، تیرا غم اس کا غم ہے، اس کا دکھ تیرا دکھ ہے، اس کا سکھ تیرا سکھ ہے، اس کی راحت تیری راحت ہے۔ ہمیں یہ کھانوں میں بانٹ کے یہ فلاں ہے، پاکستانی ہونا اپنی جگہ پر ہے، سڈانی افغانی نجرانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی پہچان شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اور عرش سے لے کر فرش تک ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں۔ کائنات میں مسلمان کی سب سے بڑی پہچان رسول اللہ کی غلامی ہے۔ ہمارا قادیانی سے کیا لڑائی ہے؟ ہماری یہی لڑائی ہے نا، وہ رسول اللہ کے غدار ہے، ہاں جو حضور کا وفادار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ چاہے کوئی شخص صدر کی کرسی پہ بیٹھا ہو، اگر حضور کا غدار ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، رب بھی کہتا ہے سنا جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں، جڑا تیرا ہے یہ تو میرا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے وہاں جی وہ یہ ریلی نکال لیں گے، پروٹیسٹ کر لیں گے، احتجاج کر لیں گے، کوئی کرے تو یہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اپنے ہی نقصان ہوگا۔ ظالموں کسی کے لیے زبانیں بھی تم احتجاج نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں بھی گنگ ہو گئی، ہمارے ضمیر بھی مردہ ہو گئے،
ہمارے جو قیادتیں ہیں انہیں اپنے اپنے تجوریاں بھرنے کی پڑی ہوئی ہے، چوروں ظالموں اور ڈاکو کا استقبال کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرو، ہمارے بھائیوں پر بارود بارش کی طرح برسایا جا رہا ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دن اور رات آگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، وہاں پر ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، وہاں پر ہزاروں بچے، 4 ماہ کے بچے، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بڑا بے غیرت ہے وہ جس کی آنکھوں میں اس لیے آنسو نہیں ہے تو پتھر بھی رونا لگا بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور ظالمہ ہمارا تعلق یہاں پر بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے اور حشر میں بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ آج کفر اکٹھا ہو کر فقط اس لیے تمہیں گولی کا نشانہ بنا رہا ہے کہ تم کلمہ مصطفیٰ پڑھتے ہو۔ ہماری کون اور سی جنگ ہے؟ قبلہ اول میرے مصطفیٰ کا قبلہ اول ہے۔ 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں حضور نے، کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے جی؟ وہ جی انبیاء، فلسطینی انبیاء کی اولاد میں سے عام مسلمان سے زیادہ حق بنتا ہے۔ ہم کم از کم جو عوام ہیں، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہمیں رو کر دعا تو کرنی چاہیے۔ مولا ہم جا نہیں سکتے، ہمارے بالوں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی باتیں جانتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر دل کے نہاخانوں میں یہ تکلیف محسوس نہیں نہ ہو رہی، تمہارے جگر میں پھپھولے نہیں نہ ہوگے، کہ تمہارے دل کے اندر یہ تکلیف نہیں نہ ہوئی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کشمیر میں، فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، پھر اپنے ایمان کی خبر لینا۔ خدا کی قسم ہمارے وہ بھائی ہیں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ قرآن نے بار بار کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اور کیوں نہیں مدد کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کی، کمزور بھائیوں کی؟ قرآن تو میں بار بار سکھا رہا ہے، جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تیر بنائے، تیر پھینکے، تیر پکڑائے، اس کا بڑا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تیر نشانے پر بھیجے، لگے نہ لگے، رب تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے پورا سالوں میں لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، پوری راتوں میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر رات ہے، اس سے بھی بہتر رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ کہا ایک بندہ اپنے گھر سے چلے اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ واپس لوٹے گا، وہ اب اس کو معلوم نہ ہو کہ گھر واپس لوٹے گا، اگر وہ پہرا دیتے ہوئے پھر واپس گھر میں آ جائے، جو رات اس نے لشکر اسلام کے لیے گزاری ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ ایک رات جو پہرا دیا نا اس نے دین اسلام کی خاطر اور لشکر اسلام کی خاطر، اس کو لیلۃ القدر سے بھی افضل بنا دیا۔ ہمارے مسلمانوں کی تو ضمیر ہی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، معاشی بائی کاٹ تو کر سکتے ہیں۔ تاجر حضرات وہ چیزیں نہ خریدیں، وہ نہ خریدیں، وہ چیزیں بائی کاٹ کر دیں۔ یہ معاشی بائی کاٹ کھانا خراب کر دے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں، ان سے سفارتکاری ختم کریں۔ عزیزان محترم، نیو ورلڈ آرڈر کی جگہ میں سب کچھ دیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ دیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ان کا انحصار ہے نسب و وطن پر، اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ ہماری جمعیت، ہمارا اجتماع، ہمارا اتحاد، ہمارا اتحاد، ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہماری زندگی کے اندر ہمارا کھڑا ہونا، یہ سارا کو سارا یہ حضور کی غلامی کے ساتھ ہے۔ شرق و غرب، یہ جو وطن ہے، جو کلمہ شریف ہے، یہ جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ پاور ہے، یہ سرحدوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ سرحدیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بس جو کلمہ شریف ہے، حضور کا غلام ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ہم قولی طور پر، ہم عملی طور پر، ہم فعلی طور پر، اور آخری جملہ
میں تقریر کا بولنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرارداد مذمت سے کبھی یہود و نصارہ، یہود و ہنود پریشان ہونے والے نہیں ہیں جب تک تم اپنی قوت مجتمع کر کے ان کے سامنے تلوار لے کے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ جس دن تاجدار کائنات کا وصال ہوا، یہ مغرب کی تحقیق ہے کہ جس دن تاجدار کائنات کا وصال ہوا، گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن تلوار 9 تلواریں دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن 9 تلواریں اسلام کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کاشانہ نبوت پر لٹک رہی ہیں۔ ہمیں رقص و سرور، ستار پڑھا دیا، تبلے پکڑوا دیے، ہمیں ڈفلیاں پکڑوا دی، ہمیں موسیقی کے آلات پکڑوا کر سب کچھ ہمیں رسیا کر دیا، شرابوں کا ہمیں سود کا رسیا کر دیا۔ اور مسلمان، اور تیرا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے، تیرا تو وہ مقام ہے کہ تیرا پیدا کرنے والا تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرج الناس، تم لوگوں میں بہتر امت ہو۔ اور بنانے والا تمہارا خالق تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم بہتر امت ہو۔ بہتر کب ہوگے؟ جب ہم بہتر کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بہتری ہونا ہو۔ مالک نے بہتر کیوں کہا ہے پتہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے بہتر کہا ہے، کہا کہ تمہارے اندر اور کوئی کمال نہ ہو، لیکن تمہارے اندر آمنہ کا لال تو ہے نا۔ مسلمان بھائیوں، گزارش ہے، ہم مذمت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہم جو قوم ہے، قومی طور پر عوام ہے، یہ مذمت کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے، لیکن جو صاحب اقتدار ہے، جن کی عالم اختیار ہے، وہ خالی مذمتوں سے نہیں۔ یہ مشہور جملہ تھا کہ ہندو مذمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا، تو یہودی بھی مذمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا۔ اقوام متحدہ نہ کبھی تمہاری تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تمہارا اپنا اتحاد ہونا چاہیے، تمہاری اپنی اقوام متحدہ ہونی چاہیے، تمہارا اپنا ایک منشور ہونا چاہیے۔ تم انسانیت و احترام آدمیت کے قائل ہو۔ وہ کتوں کو تو حقوق دے سکتے ہیں، وہ ظالم مسلمانوں کو حقوق دینے نہیں کے تیار نہیں ہے، اور جب حق نہ ملے تو حق چھین لینا چاہیے، حق چھین لینا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور میرے غزہ کے اور فلسطینی بھائیوں کو بھی حق ہے۔ اب حماس کی بھی تائید کرتے ہیں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، اندر تو بھی خرچہ آندہ ہے کہ ڈارے یا اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی فلسطین میں آپ نے بیت المقدس کی فتح اور نصرت کے لیے، اس کے مولا پاک آزادی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرما، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کے مولا پاک ان کے حال پر رحم فرما، ان کی غیبی امداد فرما، اور ملت اسلامیہ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں فحاشیوں کو چھوڑ کر یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تامے درمے دینے سخنے تعاون کی توفیق عطا فرما۔ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بچا، یا اللہ رسول اللہ کا غلام عطا فرما۔